ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہے، ہم آخری نبی کی امت ہے۔ ہمارے مرتبہ، ہمارے مقام اتنی اونچی اوسی ہے کہ ہمارے مقام کی طرح، ہمارے اسٹیٹس کی طرح اور کسی امت کی مقام ایسی اونچی نہیں ہے۔ یہ صرف امت محمدی کے خاصیت ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے برادروں، جی لگا کر سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن الکریم میں بتا دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سے نبوت کی دروازہ بند ہو گئی، آپ ہی آخری رسول ہے، جس کے بارے میں حبیب کبریا نے بھی کہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر نبی نہیں ہوئی تو اس کے بعد صاف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گی اور نبی بن کر نہیں آئے گی، بلکہ او تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر آئے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ دنیا میں جس فتنہ باز ہے، فریب باز ہے، جس نے ہی مسیلمۃ الکذاب کی طرح نبوت کی دعویٰ کرتے ہیں، اور جھوٹا نبی ہے، او کذاب ہے، او مسیلمۃ الکذاب کی طرح ہے، یہ یاد رکھنا، اگر کسی نے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا تو اس کو بھی ایمان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے، قادیانی بھی کافر ہے، اس کو جو قادیانی کو جس نے کافر نہیں مانیں گے اس لوگوں بھی کافر ہے، جس نے اس کی سپورٹ کرے گی وہ بھی کافر ہے، جس نے اس کو کافر نہیں بولے گی وہ بھی کافر ہے۔ اس کے مطلب صاف ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے ہی نبوت کی میرے آقا نے کہا ہے میرے گزر جانے کے بعد 30 جھوٹا آدمی جو نبوت کی دعویٰ کرے گی، اس میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے آقا نے کہا ہے میرے بعد وہ جھوٹے نبی وہ دعویٰ کرنے لگیں گے، اے میرے امتو تم ہوشیار ہو جاؤ، تم ہوشیار ہو جاؤ، او کذاب ہے، او جھوٹے ہیں، اگر ایسے دعویٰ کوئی کرے گا تو اس کو تم اگر نہیں کافر بولو گے تو میرے امت تو نہیں ہو سکتا، تو بالکل کافر ہے، تو میرے امت نہیں ہے، میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، اس زمانے میں بنگلہ دیش میں قادیانی کچھ دن پہلے پنچگار میں ہمارے توحیدی بھائی، ہمارے دین کی بھائی، اس کی کیا گناہ تھی؟ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ تو یہ تھی اس نے کیا اس نے نبی کے بارے میں قادیانی جو نبی دعویٰ کی، اس نے محفل کے انتظام کیا، توحید
کی جو محبت کرتا ہے، اللہ کو جو ایک منتا ہے، اس کے رسول کو بھی خاتم الانبیاء منتے ہیں، اس آدمی نے، ان لوگوں نے اس قادیانی کو منع کرنے کے لیے گیا تھا۔ جانے کے بعد اس نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، نبی کے اوپر طائف مکہ والوں نے جیسے برتاؤ کی اسے اس آدمی کے ساتھ بھی کیا۔ کئی بھائی تو ہمارے شہید ہو گئے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ ہمارے اس شہید شہداء بھائیوں کو جنت کا اعلیٰ اونچ مقام فرمائے، مقام عطا کیے، سب بولیے آمین۔ میرے محترم حاضرین، میں آخر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس حالت میں جتنی بھی فرقہ ہے، فرق باز ہے، وہ ایک ہی بات جانتا نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے منہ کھولا تو جو نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم جو نبی کے امت ہے، اور چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم میدان میں جائیں گے۔ ہم اگر ضرورت ہو تو جہاد کے میدان بھی جا سکتا ہوں۔ ہمارے اندر جو خون ہے ہم اللہ کے راستے پہ اللہ کے رسول کی عزت کو اس قادیانی کے ہاتھ سے بچانے کے لیے ہم اپنی زندگی بھی جی سکتے ہیں، ہم ہمارے ماں باپ کو بھی قربان دے سکتے ہیں، ہمارے ہر چیز، دولت، ہمارے گوٹا زندگی، ہمارے جو چیز ہے سب کچھ ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ او یہودی نصارہ خرسچان نہیں جانتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کے مذہب کے نام اسلام ہے، اور اسلام میں یہ بات سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور سب سے زیادہ اشراف نبی ہے، اور نبی النبی سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہے، او ہمارے نبی ہے۔ اگر ہمارے نبی کے بارے میں اگر کوئی بدتمیز، اگر کوئی نالائق نکما، اگر کوئی عتل بعد ذالک زنیم اگر نبی کے بارے میں کچھ کہیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ضرورت ہو تو ہم تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو ہم اپنی زندگی بھی دے سکتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو ہمارے گردان بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن قادیانی جو ہمارے نبی کے کرسی دخل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو پورے نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ ہم نبی کے امت ہے، ہم محمد کے امت ہے، ہم پیغمبر محمد عربی کے امت ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو کام ہے نبی کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اگر نبی کی عزت کے بارے میں اگر کچھ بدتمیز کچھ بات کہیں گے تو ہم اس کے خلاف ضرور ایکشن لیں گے، انشاءاللہ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہ ہم سب کو اس قادیانی فرقہ اور دنیا میں جو سارے فرقہ ہے، سب فرقہ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے راستے پہ چلانے کے لیے توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔